اور یہ وہ پیشن گوئی ہے جو یسوع مسیح کے ایگزیکٹ اسی دن کے بارے میں کی گئی جو آج ہم منا رہے ہیں۔ آئیے 9 باب کی 9 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ ذرا کھڑے ہو کر اس حوالہ کو تلاوت کیجئے۔ بہت سارے لوگ آپ کو اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، وہ گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرایم سے رتھ اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم کے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مرسا مزدہ دے گا، اور وہ قوموں کو صلح کا مزدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ آمین، ہلیلویا۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جو ہمارے یسوع المسیح کے بارے میں خدا کے بندہ زکریا نے کی، اور بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر اس سارے نظارے کو دیکھ رہا ہے جو یروشلم میں ہو رہا ہے، اور یروشلم میں کیا ہو رہا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں ایک سوار ہے، اور سوار عام سوار نہیں ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس کی حلیمی اور اس کی نزاکت دیکھیے، وہ سوار ہے پر کسی شاہانہ گھوڑے پر نہیں، کسی شاہانہ سواری پر نہیں، لیکن کلام فرماتا ہے اس نے چوز کیا ہے، ایک ایسا جانور جس کو لوگ رد کرتے ہیں، جس سے لوگ اپنی ناک بچا کر گزرتے ہیں، ایک ایسی سواری جس کو شاید لوگ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں، لیکن کلام فرماتا ہے یسوع مسیح نے ایسی سواری کا انتخاب کیا، بادشاہ ہے۔ اگر غور کریں تو یہاں پہ ذرا دھیان سے پڑھیے گا، لکھا ہے اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار۔ للکار کی وجہ کیا ہے؟ للکار کی پوزیشن کیوں بن گئی ہے؟ اور سنیے، کچھ لوگوں کو تو للکار اچھی لگتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے للکار عجیب سی فیلنگ پیدا کرتی ہے، اور وہاں یہ دو طرح کی بھیڑ ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جب لوگ نعرے بازی کر رہے تھے، جب لوگ یروشلم کی گلیوں میں اپنے بادشاہ کے آگے آگے ناچ رہے تھے، اور وہ بلند آواز سے پکار کر کہہ رہے تھے ہوشنا ابن داؤد کے لیے، تو وہ لوگ جو بادشاہ کی اہمیت سے واقف تھے وہ تو نعرے کا جواب نعرے سے ہی دے رہے تھے، وہ تو ہاللویا کا جواب ہاللویا سے ہی دے رہے تھے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بتایا کہ ایک شخص جس کے اندر ہاللویا تھا وہ کسی دوسرے چرچ کے اندر چلا گیا، پادری صاحب نے اس کو کہا یار آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں، میں نے دیکھا تیری جوتی کا حال بہت برا ہو چکا ہے، میں تجھے نئی جوتی لے کے دوں گا، اور یہ لے تھوڑے سے پیسے تے ہاللویا تے پریز رکھی، تو بہت ہاللویا کرنا اندروں۔ اس نے کہا جوتی تو واقعی ٹوٹی ہوئی ہے، تو ایسا ہے کہ چلے جوتی مل جائے گی تو آج ہاللویا نہ بھی نکلے گا تو نو پرابلم۔ اور جب خدا کا خادم آیا اس نے
زوردار منادی کی، اندر سے ہاللویا نکلے، پر اس کو یاد آتا تھا کہ پادری صاحب نے آج مجھے جوتی کے لیے پیسے بھی دیے ہیں، اور یہ خاص طور پر کہا ہے ہاللویا نہ پرہیز رکھی جی۔ لیکن جب کلام زوردار طریقے سے برس رہا تھا تو وہ ضبط نہ کر سکا، اور بلند آواز سے کہتا ہے جوتی پویں ملے تے پویں نہ ملے ہاللویا۔ تو جو ہاللویا کے نعرے مار رہے تھے اس کا رسپانس بھی ہاللویا سے ہی آ رہا تھا، جس طرح رات یہاں پہ کوائر ورشپ کر رہی تھی اور آپ بھی جھوم کر خداوند کی ستائش کر رہے تھے۔ جب آپ رسپانس کرتے ہیں تو پھر خدا بھی رسپانس کرتا ہے، اس بات کا ذکر ہے۔ اور اگر ہم رسپانس نہیں کریں گے ہمارے دل کی فضا بکھری رہے گی اور ہماری سوچ کہیں اور پہ ڈوبی رہے گی، تب خدا کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے لکھا ہے سنو اور سمجھو۔ جب نعرے بازی ہو رہی تھی تو وہ جو خوش تھے وہ تو نعرے کا جواب نعرے سے دے رہے تھے، لیکن جو خوش نہیں تھے، کلام میں لکھا ہے انہوں نے آ کر یسوع سے کہا یہ کیسا شور ہے یروشلم کی گلیوں میں، یہ کون سی انوکھی بات ہو رہی ہے؟ تو یسوع مسیح نے وہاں پہ کیا کہا؟ اگر آج کے دن یہ چپ کر گئے تو بلیو کیجئے کہ پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ عام سواری نہیں ہے، کیونکہ عام شخص سوار نہیں ہے۔ اور سنیے، سواری ڈیسائیڈ کون سی کی ہے؟ ایسا جانور جس کو شاید لوگ اتنا پیار نہیں کرتے، اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے دنیا کے حقیروں کو چن لیا، اس نے دنیا کے بے وجودوں کو چن لیا، اور ایک جگہ پہ جا کر تو میری جو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی وہاں لکھا ہے اس نے کمینوں کو چن لیا۔ آپ کس کیٹیگری کے ہیں؟ شیطان آپ کے کان میں آ کر آپ کو آپ کے خدا کے بارے میں مسلیڈ کرتا ہے، وہ آپ کے خدا کے بارے میں آپ کو مس یوز کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کبھی اس کی بات کا یقین نہ کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ۔ یاد رکھیں وہ سچ نہیں کہتا۔ میں نے ایک گھر میں گیا دعا کرنے واسطے تے بھیناں دی ذرا دیکھو کڑی نو کی گل ہے تے دسو کہڑا بیڑا کر کے ہے، اے بھی دس کے جائے۔ خدا کے خادموں سے بھی جادوگروں والی توقعات ہیں لوگوں کی، اور جادوگر کرتے کیا ہیں جی؟ وہ ایسا کرتے ہیں آپ سے ہی 4 5 6 لوگوں کا نام پوچھتے ہیں، اور وہ جنہاں نے لگتی ہوں انج بھی تو ہوں ہی نا کہ نہیں بھی بنتی، انج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو 5 6 نام وہ پوچھتا ہے، اور انہیں 6 ناموں سے جتنے تمہیں بھی زور پہنا ہوتا ہے، وہ ایک نام نکال دیتا کہتا اے لو، جب بی بی اپنے بندے نام دیے دیکھے جائے میں تو پہلے کہیں نہیں سا میں شک سے وہ ہی نام نکلیا جا میں سوچ نہیں سا۔ اب نام کسی وقت کا بھی نکلے، کلام کی روشنی کو دیکھ، خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کے کلام سے اوپر جانے کی کوشش نہ کر۔ آج تک تجھے تیرے دشمن کا پتہ نہیں، میں تجھے اس کا ایڈریس دیتا ہوں۔ تیرا دشمن ابلیس ہے، نہ تیری سسو ماں تیری دشمن ہے، نہ تیرا سسر تیرا دشمن ہے، نہ تیرا چچیرا بھائی تیرا دشمن ہے، نہ تیرا کزن تیرا دشمن ہے۔ اگر تیرا دشمن ہے تو وہ پرانا اژدہا ابلیس ہے، جس نے ہماری اماں ہوا اور ہمارے باپ آدم کو بلیک میل کیا، اور آج بھی وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، آج بھی وہ ہمیں مسلیڈ کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا نام ڈھونڈتے رہتے ہیں ساری عمر، عہدہ ہی بیڑا کر کے کیا جائے، عہدہ تے بنیا رہتا تے تیرا گھر گھومنا ہی جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کسی کا نام نہ لے، خدا کا خل۔ وہ میں نے بھی پوچھنا چاہتی سی، پادری صاحب کو نام کڈو ہاں جی، اور میں ایسا کر سکتا ہوں؟
مجھے کلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تو اپنے بھائی کو گناہ کرتا ہوا پکڑ لے، اگر تو اوپر سے زنا کرتا ہوا پکڑ لے، تو کلام کہتا ہے اسے معاف کر دے۔ میں کیسے کسی کا نام لے دوں جی؟ میں کسی پر کیسے الزام لگا دوں؟ آپ سنیے، جس سوال کی میں بات کر رہا ہوں وہ الزام لگانے والا نہیں، وہ الزام برداشت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتا۔ کلام میں لکھا ہے میں تمہیں غلام نہ کہوں گا بلکہ بیٹا کہوں گا، بھائی کہوں گا۔ ذرا رشتہ دیکھیے کون سا ہے، اور وہ سوار ہے تو سواری کے لیے جانور کا چناؤ کون سے جانور کا چناؤ کیا گیا ہے؟ جو شاید دنیا میں رد کیا ہوا جانور ہے۔ لیکن آج مجھے یہاں پہ ایک اور بات یاد آ گئی۔ ایک دفعہ استاد جی کے سامنے کسی نے کہا میں تو یسوع کا گدھا ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی تو گدھا ہوگا، میں تو یسوع کا شہزادہ ہوں۔ یاد رکھیں یہ جو گدھا ہے آج تو اس کی بھی بڑی ویلیو بن گئی ہے۔ ایکچولی گدھے کی ویلیو کب بنتی ہے؟ جب اس پہ یسوع سوار ہوتا ہے۔ اور ہماری ویلیو بھی تب یہ ہے جب یسوع ہم میں سے نظر آئے۔ اور لکھا ہے نعرے لگانے والے کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، وہاں پہ واپس آئیے زکریا کی کتاب میں، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ آج لوگ اپنے خداؤں کو تلاش کر رہے ہیں، آج لوگ اپنے خداؤں کو بچا رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے جو چوہے کی پرستش کرتا ہے، چوہے کو اپنا دیوتا مانتا ہے، اور لوگ وہاں پہ جا کر بڑی بڑی منتیں مانتے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ایک خاتون وہاں پہ گئی، اس کے بیبی نہیں تھا۔ کرم تو آسمان سے ہوتا ہے، لکھا ہے اس کا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے۔ یاد رکھیں خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور 36,500 سے اوپر وعدے ہیں۔ اس بہن کو خدا نے برکت دی، اس کے بیٹا ہوا، اور وہ واپس آئی اسی جگہ پہ جہاں سے اس نے یہ منت مانی تھی، اور وہ اپنی وہ بیگ پہ ایک ٹوکری ان کے پاس ہوتی ہے، وہ بچے کو اس میں ڈال کر اس پہاڑ پر چڑھ رہی تھی جہاں پہ وہ چوہے کا مندر تھا۔ اور جب چڑھ رہی تھی تو کوئی چوہا ادھر سے آتا ہے اور کوئی ادھر سے آتا ہے، اور وہ اپنے بچے کو ان سے بچاتی ہے۔ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ جس دیوتا کی پوجا کرتی ہے اسی سے اپنے بچے کی ناک بچا رہی ہے، اسی سے اپنے بچے کا ہاتھ بچا رہی ہے، اسی سے اپنے بچے کی چھاتی بچا رہی ہے کہ کہیں جراثیم نہ آ جائیں، کہیں بیکٹیریا نہ چمٹ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جس دیوتا کو وہ اپنا دیوتا مانتی ہے اسی سے اپنے بچے کو بچا رہی ہے۔ اور میں آپ کو آج صبح یہ کہتا ہوں، آپ مبارک اور قیمتی لوگ ہیں کہ آپ اس دیوتا کی پوجا کرتے ہیں جو آپ کو بچاتا ہے، وہ اسے آپ کو اپنے بچے کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ تو بادشاہ ہے اور سوار ہے گدھے کے بچے پر۔ اور سنیے اس میں جو صفات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ صادق ہے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ یسوع مسیح نے اپنا بازو کھڑا کر کے کہا تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرو؟ ثابت جھوٹ، منہ سے تو کہتے ہو یہ جھوٹا ہے، ثابت تو کرو۔ کلام بھی یہی فرماتا ہے تجھ پر الزام تو لگے، تجھ کو لوگ جھوٹا تو کہیں پر وہ ثابت نہ کر سکے کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ ہے مسیح جو آپ کے سامنے ہے۔ پہلی اس میں صفت کون سی ہے؟ وہ صادق ہے۔ اور نمبر 2،
نجات اس کے ہاتھ میں ہے. پریز گاڈ. یہ بات میں اوپر چل کے کہنا چاہتا ہوں, نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور کلام فرماتا ہے 4 لوگ ایک مفلوج کو لائے تاکہ یسوع مسیح کے حضور پیش کریں. اور لکھا جس گھر میں یسوع تھا اس کی چھت ادھیڑ دی گئی. وارے جاؤں اس نوجوان یا اس ادکر عمر کے بھائی سے جس نے یسوع کی خاطر اپنی چھت ادھڑنے دی. اسی اٹھ بھی نہیں لاؤں دینی بھائی کی کرن دے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ امیجن کریں, بے شک مٹی کی جو کھپریل تھی جیسا بھی تھا اس کی چھت تھی. اور کلام فرماتا ہے وہ کیا ہوا ہوگا. میرے بیٹے ذرا غور کریں, جب یسوع وہاں ہوگا, جب کھپریل پیچھے کی ہوگی, تھوڑا بہت کہتا مٹی لگے ہی اٹھانا ہے. تو جنہوں نے کاٹن شاٹن پائی سی یا کلب شرم لائی سی, وہ تو کہتے ہوں گے تجا دماغ سل کے اور سدھے رستے ہل دیا ہو. لیکن کلام فرماتا ہے اتنی بھیڑ تھی کہ وہ اندر جانے کی راہ نہ پا کر, راہ نہیں ہے, رستے بند ہیں, لیکن انہیں یسوع تک اس بیمار کو پہنچانا ہے. اور کلام فرماتا ہے انہوں نے مالک کی کھپریل یعنی چھت کو ادھیڑ دیا. اور رسک لیتے ہیں نا اپنے کاموں کے لیے, اپنے کاموں کے لیے رسک لیتے ہیں. کبھی اپنی زندگی کے لیے یسوع مسیح کے پاس آ کر رسک لے کر دیکھیے. اپنی جان کو دکھ میں ڈال کر دیکھیے, اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کر دیکھیے. آپ بلیو کریں, کل شام کی جو عبادت تھی, اتنی خداوند کی حضوری, اتنا خداوند کا جلال, اتنی روح القدس کی پریزنس, میں ساری رات سو نہیں پایا. اتنی خوشی میرے دل کے اندر, میں کبھی اندر جاؤں کبھی باہر جاؤں, اور کبھی میں اپنے گھر کو دیکھوں اور کبھی میں خدا کے گھر میں آؤں اور میرا دل شادمانی سے بھرا ہوا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس کے لیے رسک لیتے ہیں, یہ جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں یہ رسک کس پلیس تھی, لیکن آج یہ خداوند کا گھر ہے, خداوند کا گھر. ہاللیلویا. اگر آپ اس بات کو محسوس کر پائیں تو اس شخص کو دیکھیے جس نے اپنے گھر میں یسوع کی خاطر اپنی چھت ادھڑنے دی. اور لکھا ہے انہوں نے جب بیمار کو کھپریل میں سے لٹکایا تو سب سے پہلے یسوع نے کیا کہا؟ پادری صاحبان چپ رہے, انہوں نے پتا ہے مفلوج نہ بات کر سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. ہاں یہ نہیں بات, وہ مفلوج ہے, وہ سن سکتا ہے, وہ بول سکتا ہے, لیکن اس کا بدن اس قابل نہیں کہ وہ چل سکے. اور 4 لوگ اس کو لائے ہیں تاکہ وہ یسوع کے پاس اس کو پیش کرے. اور یسوع نے اس کو دیکھا. سنیے, آج جو پہلا کام ہے ہم وہ نہیں کر رہے, جو دوسرا کام ہے اس پہ بہت زور دے رہے ہیں. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہاللیلویا. یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں. یہ وہ بادشاہ ہے جو صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور مکاشفہ کا مصنف کہتا ہے میں زار زار رونے لگا, کوئی نہیں تھا کتاب کو کھولنے والا, اور مجھ پر دانا ہاتھ رکھا اور کہا خوف نہ کر, ایک ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کو آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں, میں ہی کر دوں گا, میں ہی مار دیں گا. ہاللیلویا. اور یاد رکھیں ہمارے نیک کام ہمیں بچا نہ سکیں گے. اگر ہم بادشاہی میں داخل ہوں گے تو یہ اس کے فضل کے سبب سے ہے. اگر ہم اپنے کاموں کا تذکرہ کریں تو شاید ہم میں سے کوئی باقی نہ رہے, کیونکہ کلام فرماتا ہے آدمی کے جو دل کے اندیشے ہیں, جو جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہے. اور ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بادشاہی میں جائیں گے, ہم تو یہ سوچتے ہیں بادشاہی میں کیسے جائیں گے. ارے بادشاہ تیرے ساتھ ہے تو بادشاہی میں لے جائے گا, تجھے خود جانا ہے. ڈاکو نے کہا نہیں اگر بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یسوع نے کیا کہا؟ آج بھی تو میرے ساتھ فردوس میں.
اس کو دیکھتے ہی اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جو وہاں مذہبی ٹھیکیدار بیٹھے تھے وہ کہنے لگے یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ یہ تو مقدسہ ماں مریم کا جایا ہے، یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، اس کی ہاتھ کی بنائی ہوئی کرسیاں اور میز ہمارے گھر میں ہے، یہ بڑائی کا بیٹا ہے، یہ کیا دعوے کر رہا ہے، یہ کون سی بات کر رہا ہے؟ اور سنیے، یسوع نے وہاں بڑی زبردست بات کہی ہے۔ یسوع نے کہا کیا کہنا آسان ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل؟ دو سوال ہیں، دو سوال ہیں اور جواب ایک ہے۔ دو سوالوں کا جواب ایک ہے۔ سوال کیا ہے جی؟ تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کہنا آسان ہے، یا یہ کہنا اپنی چارپائی اٹھا اور چل؟ چلے ہم ووٹنگ کرتے ہیں، آج ہمارے ملک میں بڑی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ کیا کہنا آسان؟ جو یہ کہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کہنا آسان ہے، وہ اپنا ہاتھ شاباش اور سیدھے میں چکے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا آسان ہے تیرے گناہ معاف؟ چلے جو یہ کہتے ہیں اپنی چارپائی اٹھا چل؟ شاباش شاباش، پریز گاڈ، اونچے ہاتھ کرو، اونچے کرو آپ۔ جو یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو کلیسیا ہے، ہمارے جو چرچ کے لوگ ہیں، وہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو جیسس۔ یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا چل پھر، یہ بہت آسان ہے، جادوگر بھی اٹھوا دیتے ہیں چارپائیاں۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، بڑے بڑے پھٹ لوگوں کو لگے ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں سے ہیل ہو کر شفا پا کر واپس آ جاتے ہیں۔ درباروں مندروں ڈھیریوں پہ بھی لوگ سجدے کرتے اور وہاں سے بھی اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ شفائیں دینے والے بہت ہیں۔ اشفاق صاحب، شفا بہت سے درباروں سے آپ کو مل سکتی ہے، بہت سے مندروں سے آپ کو مل سکتی ہے، اور درگاہ سے آپ شفا پا سکتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ شفائیں دینے والے بہت ہیں، لیکن یسوع نے کہا میں وعد ہوں جو نجات کا سرچشمہ ہوں۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ تم جانو کہ نہ صرف میں بیماریوں کو دور کرتا ہوں، میں نجات دیتا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ زکریا کیا کہتا ہے؟ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی تو نے کیا جا تیرے گناہ معاف ہوئے ہے؟ اور کوئی کہہ سکتا ہے بھائی کا لال یہ بات؟ یہ میرا اور آپ کا یسوع ہی کہہ سکتا ہے۔ ان مذہبوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے کہا، اور مذہبی ٹھیکیداروں نے اعتراض کیا، اور یسوع مسیح نے کہا یہ میں نے اس لیے کہا کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور کوئی کیا ہے اور کسی کو ہے اپنے۔ اور یاد رکھیں، آپ جس کے جشن میں شریک ہیں اس کی سواری چیک کیجئے اور اس کا لیول چیک کیجئے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ سواری ماڑی لگن رہی ہے پر سوار تگڑا ہے کہ نہیں؟ اور اتنا تگڑا ہے کہ کلام فرماتا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ آخری بات کریں گے، چونکہ آگے پھر سلیبی منظر شروع ہو جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر پاک جمعے کی عبادات ہوں گی، اس میں آپ کو کافی کچھ سننے کو ملے گا۔ تو میں آج اسی جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ پڑھیے ذرا، وہ ایک اور صفت آپ کے اور میرے بادشاہ کی، وہ حلیم ہے۔ اور اگر تانوں کسی نے میرے ترس آ جائے پانی تھوڑا جہا ایتھے کر کے بچا دے۔ اگر وہ حلیم ہے تو پھر مجھے بھی حلیم ہونا پڑے۔ اور میری حلیمی دیکھیے کہ میں دن رات خدا کے کلام کے لیے ہانپتا ہوں، اور یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی اور یسوع مسیح کی نجات کی مہربانی ہے کہ ہم اس کے لیے ترستے ہیں۔
وہ حلیم ہے. حد کر دی اس نے اپنی حلیمی کی. ایک شخص کمیونسٹ، خدا کو نہیں ماننے والا، ایک قبرستان کے اندر گیا اور قبرستان کے جنازہ گاہ میں بادشاہوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی. ایک بادشاہ گھوڑے پر سوار ہے، شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے، 10 انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہیں، ہیرے جواہرات کے ہار پہنے ہوئے ہیں. کوئی بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ سوار ہے. مختلف بادشاہ مختلف لباس پہنے ہوئے زیب تن تھے. اور ایک کونے کے اندر ایک بادشاہ سلیب پر لٹکا ہوا، کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے، بڑے بڑے کیل اس کی سکن کے اندر کھپے ہوئے، بلڈ اس کی سکن سے اور سر سے جاری، بدن کے حصوں میں جگہ پہ جگہ پٹس لگے ہوئے، کوڑوں کے نشان. شکل پر غور کر رہا ہے اور شکل پہچاننی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کی شکل بگڑ گئی. اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں، اس نے اپنی خوبصورتی دے دی. اس کی حلیمی دیکھیے. اس کو جس بادشاہ کا آپ جشن کر رہے ہیں، جس کے لیے آج آپ کھجوروں کی ڈالیاں لائے ہیں، جس کے لیے آپ شاید پھولوں کی پتیاں لائے ہیں، اس کی ویلیو میں جو صفت ہے وہ دیکھیے کون سی ہے. وہ حلیم ہے. وہ شخص کہتا ہے میں ادھر سے بادشاہوں کو دیکھ کر آؤں اور میری نظر اس بادشاہ پہ ٹھہر گئی جس کے تن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں سوائے ایک رومالی کے جو بندھی ہوئی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، کسی بادشاہ کے سر پر تاج ہے، اس میں 6 ہیرے جڑے ہیں. کسی بادشاہ کے سر پر تاج ہے، اس میں 10 ہیرے جڑے ہیں. کسی بادشاہ کے سر پر تاج ہے، اس میں 20 ہیرے جڑے ہیں. ہر بادشاہ اپنے تاج کو بڑا کیے ہوئے ہے، اور ایک بادشاہ کونے کے اندر ہے جس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، کوئی ہیرا نہیں. اور سن، یہ کانٹوں کا تاج تیرے اور میرے حصے کا تاج تھا. لکھا تاج ان کے سر پر سے گر پڑا. یہ تو کی بات ہے جب ماں مریم نے جب الشبا کے گھر میں گئی تو وہاں پہ الشبا نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خدا ان کی ماں میرے گھر. اور آگے لکھا ہے میری روح میرے منجی خداوند سے مقدسہ کیا کہتی ہے؟ میری روح میرے منجی خداوند سے. منجی کا مطلب کیا ہے؟ نجات دینے والا. نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور سنیے، وہ شخص کہتا ہے خدا کو نہیں جانتا، خدا کو نہیں مانتا، لیکن اس بادشاہ نے اس کو اٹریکٹ کیا. کہتا ہے میں ڈھونڈنے لگا کہ یہ کون بادشاہ ہے. اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، پوچھتے پوچھتے میں پہنچ گیا مسیح مصلوب تک. یہ وہ بادشاہ ہے جو حلیم ہے، اپنی جان فدیہ میں دے دی. اس سے اور زیادہ حلیمی کیا ہوگی کہ جس مخلوق کو اس نے بنایا وہ مخلوق اس کے چہرے پر تھوک رہی ہے. ذرا غور کیجیے، جس خالق نے جس مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ اس کے منہ پر تھوک رہی ہے. اور سنیے کلام میں لکھا ہے وہ اسے پلٹون میں لائے. لفظ پلٹون ہے، یہ فوجی لفظ ہے. لوگ کی پلٹن پڑھ جائے، لکھا ہے اسے پلٹون میں لائے اور باری باری اس کے منہ پر تھوکنے لگے.
اور مالی صاحب پلٹون میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ کم از کم 600 پیپل، 600 لوگ، چھوٹی سے چھوٹی پلٹون میں 600 لوگ تھے۔ کلام فرماتا ہے وہ باری باری اس کے منہ پر تھوک رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ اس سے زیادہ اور کیا حلیمی ہوگی بائستار؟ ایسی کہنے بہنوں گال کر کے کوئی جائے کہ تھے؟ میں برداشت نہیں کر سکتا، میری بڑی انسلٹ ہوئی ہے، میری بڑی تکفیر ہوئی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے اگر تو برداشت نہیں کر سکتا تو سیکھ یسوع مسیح سے، وہ تجھے برداشت کرنا سکھائے، وہ تیرے دشمن کو معاف کرتا ہے۔ بسمات 600 لوگ اگر ہمارے منہ پہ تھوکیں گے، میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایسی باتوں پہ، اے تے میرے لکھاں کٹ کے ننگدا ہے۔ کیوں پاکستان ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں دی آنکھاں نہ کر دے گا، یہ میری طرف ایسے دیکھ رہا ہے، وہ بھی مجھے ویسے دیکھ رہا ہوں، لیکن تجھے لگتا ہے کہ وہ تجھے گمراہ۔ چرچز کے اندر بھی یقین جانیے پارٹی بازی، خادموں کے اندر پارٹی بازی، کلیساؤں کے اندر پارٹی بازی، تے اونج گرجے جاندے جے تے اٹھتے نہیں تے آسا تے کنی باری اتنے کپات ہویا نہیں ہویا؟ کیوں بھی اسلام ادھر آئیں دے؟ ایک اور تصدیق آ گئی کہ بڑی باری تے سانو تے مثال پتا جو جمع بودیوں لمے بھائی صدیق آئے ادھر آئے تھے، کنی عمر ہو گئی ہے؟ 61 سال عمر ہو گئی، عرصہ دراز تو تسی چرچوں میں رہے ہو، کنی باری کھنے پاٹتے ہوئے دیکھے جی؟ کچھ دسو ذرا۔ کافی دفعہ جس کی عبادت کر رہا ہے وہ حلیم ہے، جس کی عبادت کر رہا ہے وہ حلیم ہے، کہ اپنے جو ذرا بھی نہیں۔ میں نان حلیم کی بات نہیں کر رہا تو دوسرے دن کھاتا ہے، میں خدا کے بیٹے یسوع کے حلیم ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ 600 پیپل، 600 لوگ یسوع کے منہ پر تھوک رہے تھے، اور لکھا ہے وہ ایسے چپ رہا جیسے بھیڑ بال کترنے والے کے سامنے خاموش رہتی۔ تو آنکھیں نکالتا ہے، تو مارنا چاہتا ہے، تو قتل کرنا چاہتا ہے، آج صبح میں تجھے اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، تیرا بادشاہ حلیم ہے، تو اپنے مارنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیوں جی؟ کتنی دفعہ کھنے پاٹے نے جی ڈانگا نکلیاں نے، ادھروں گرجا ختم ہوا ہے، ادھروں ٹھک ٹھک کرسیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ ارے تیرا بادشاہ حلیم ہے، حلیم، وہ برداشت کرتا ہے، وہ ظلم برداشت کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے اتنے کوڑے اس کے برسائے گئے پنڈلی پہ، چھاتی پہ، اور کوڑے، اور کوڑا پتہ کیسا؟ پاک تمہیں کو بتاؤں گا نا، تیرے تھوڑا سا کٹ لگ جائے نا تو تو دن رات ہائے ہائے کرتا ہے۔ امیجن کر 7 چیزوں سے بنا ہوا وہ کوڑا، جس میں شیشہ بھی شامل تھا، اور جب وہ کوڑا ارسب صاحب مارا جاتا رومی کوڑا تو وہ ایک آدھ پاؤ گوشت بدن سے کھینچ لیتا تھا۔ کتنے کوڑے یسوع کو مارے گئے؟ 39 کوڑے۔ اور تحقیق ہے دنیا میں جو بڑی بیماریاں ہیں وہ بدن کے اندر 39 ہیں۔ تیری ایک ایک بیماری کے لیے اس نے کوڑا کھایا، تیری ایک ایک بیماری کے لیے اس نے گھاؤ کھائے ہیں۔ اور سن، اسی لیے تو خدا کا کلام کہتا ہے
اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا پایا. تھینک یو جیسس. اگر آپ یہ تالی بجانے کی پوزیشن میں ہیں تو اپنی ہی بہن کا دشمن ہو گیا ہے, تو اپنی ہی ماں کا دشمن ہو گیا ہے. جب تجھے پیدا کرتی ہے تب وہ ماں ہے, اور جب تیری بیوی آ جائے تو کہتی ہے اے ویکھیا تیری ماں میرے خلاف ہی. ارے تو بھی ماں ہے, ماں کی پوزیشن کو سمجھنا شروع. خدا تجھ سے کلام کرتا ہے, مت ایسی سوچ رکھ اپنے اندر سے دشمنی نکال دے, کیونکہ تیرا بادشاہ حلیم ہے. کر کے دیکھیں کبھی, معاف کر کے دیکھیں کتنی شادمانی ہوتی ہے, شاباش ملتی ہے. اور روح القدس کہتا ہے شاباش, دعا نہیں کی کوئی بات نہیں, روزہ نہیں رکھا کوئی بات نہیں, معاف کیا ہے شاباش. کرتے ہیں معاف؟ نہیں نہیں کرنا نہیں چاہتا. اپنی انا میں مر جاتے ہیں, معاف نہیں کرنا چاہتے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں جنہوں نے زندگی بھر معافی نہ مانگی ہے نہ معافی دی ہے, لیکن آج وہ کہاں ہے, ان کا نام ختم ہو چکا. لیکن اگر تم معاف کرے, جب سمجھ آ جاتی نا یسوع مسیح کی, تو پھر یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں. اسطفنس کو پتھر مار رہے ہیں تو دوڑے ہی نہیں. عادل صاحب آج سانوں کو پتھر مارے تھے اسی تو دوڑ لا دینی ہے. اسطفنس نے لکھا وہی گٹھلی تھے, پتھر کھا کھا کے مر گیا, اور داخل اس کے منہ سے نکل کے آ رہا ہے اے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا. اے کنے کیا سی, کنے کیا سی, اچھی کرو, کس نے کہا تھا, اے باپ ان کو معاف کر. اے یسوع نے کیا, اسی نے کہنا نہیں کہتے, صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں, دل سے نہیں کہتے. اگر دل سے کہیں تو پھر جو حلیم ہے, جتنی قدرت اور بلندی اس کو ملی وہی سرفرازی تجھے بھی ملنی چاہیے, کیونکہ اس پر ایمان لانے والے اسی کی طرح روشن ہوتے ہیں, اسی کی طرح مشہور ہوتے ہیں. اور آخری بات کریں گے, کہاں تھا میں؟ یس اچھا گلفام آیا, ہاں ہاں یس آمین آمین ہلیلویا. اس کا مطلب یہ ہے ایجاب ہو رہے ہیں اور آپ کاٹ رہے ہیں اپنی اولاد کی صورت میں. مجھے بتائیں, جب ٹینکی میں پانی نہیں ہوگا تو آپ کی ٹوٹی میں آ جائے, کچن میں جو لگی ہوئی. والدین کو خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے, والدین کو خدا ان کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے, پھر نتیجے نیچے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ بیٹھ سے تشریف رکھیے. وہ حلیم ہے. اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار. جوانوں سن لو, ربی صاحب خداوند کو جوانوں کی ضرورت ہے, خداوند کو 9th کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے, خداوند کو 8th کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے, خداوند کو 6th کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے. خداوند نوجوانوں کو پسند کرتا ہے. اور زبور کی کتاب میں کیا لکھا ہے, جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر, اور مبارک ہے وہ جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. خدا جوانوں کو پسند کرتا ہے. کہ عبادت بھی ہوئی یہ کہتے جڑی جوانی جو اپنی جوانی خدا کو دے دے. آج خدا تجھے
پیار کرتا ہے اور تجھ پر سوار ہونا چاہتا ہے اور تیری بات بن جائے گی. لوگ کپڑے بچھائیں گے. یقین جانیے مجھے موقع ملا. دینا بروٹی ایک کینٹ کا ایریا ہے گجرات کے اندر, گجرات سے آگے نیئر اباؤٹ کشمیر. میں وہاں خدا کا کلام سنانے کے لیے گیا. مشرف دور تھا اور جب ہم بروٹی کینٹ کے اندر داخل ہوئے, ایک میرج ہال کے اندر مجھے خدا کا کلام پیش کرنا تھا جو آرمی نے اس پروگرام کا اہتمام کیا تھا. تب مشرف جو ہمارے پاکستان کے صدر رہے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کرسچن جو ہے جہاں بھی ہیں وہ کرسمس فیسٹیول کریں اور گورنمنٹ پیسہ دے گی. عرب صاحب وہ زندگی میں دن میں کبھی بھول نہیں سکتا. جب ہم اس کینٹ کے اندر داخل ہوئے, کور کمانڈر اپنی بختر بند گاڑیوں کے ساتھ, کئی فوجی اس کے ساتھ, اور وہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آیا. میں نے وہی روڈ پہ گھٹنے ٹیکے, میں نے کہا خدا ہوں کور کمانڈر کا بتا دینا کور کمانڈر. اور جب وہ آتا ہے تو ہر چیز سائلنس ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے وہ کس کو لینے کے لیے ہے؟ وہ خدا کے کلام کی روشنی ہے. تیری شان اس سے ہے. اگر تجھے اس کا لحاظ نہیں تو یاد رکھ یہ کلام تجھے ایک دن مجرم ٹھہرائے گا. نہ سن, نہیں سنے گا تو یہ کلام تجھے ایک دن مجرم ٹھہرائے گا. مواقع ہیں ابھی, اگر تیری زندگی میں مواقع ہیں تو ان کو گین کر, ان سے فائدہ اٹھا لے. اور یہاں تو دن رات خدا کے کلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. رات 11:30 بجے ایک بیٹی آئی, بالکل ہم کھانا کھانے لگے, کھانا لگ گیا تھا. میں چادر جی بھنی تب پتا گھر سے جڑے میرے رشتے دار پتا گھر سے میں کھیلتا ہوں. جی نہیں چاہ رہا کہ 11:30 کوئی ڈسٹرب کرے, لیکن کلام یاد آیا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا ان کو اوپر بھیجو, میں فوراً چینج کر کے آ رہا ہوں. اور جب میں آیا کھانا نیچے ٹھنڈا ہو رہا ہے, لیکن مجھے ان کو خدا کا کلام سکھانا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی خاص گواہی ہے. چلیں میں ڈھونڈ کے آپ کو, یہاں پہ ایک آیت ہے اس نے باندھی تھی. میں نے اس کو کہا بہن آیت یہاں باندھ لے, یہاں باندھ لے, یہاں باندھ لے, یا یہاں پہ سر پہ باندھ لے, کوئی فرق نہیں. ہاں اس آیت کو یہاں رکھ لے دل کے اندر. آمین. فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا تھا کہ تیرے کلام کو کہا کھانا ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہو, مجھے تو اسے کلام سکھانا ہے, مجھے تو اس کو کلام بتانا ہے. اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے غیر مذہب قبول کیا, اور وہ بیٹی روتی ہوئی یہاں سے گئی, اور مجھے صبح فون آیا کہ میں پاسٹر جی یسوع کے نام سے شفا پا گئی. کتنی راتوں سے اس کو نیند نہیں ہوئی. یاد رکھیں یہ کلام لوگوں کی ضرورت ہے. تیریاں گلاں لوگوں نے نہیں بچنا, تیریاں پالسیاں جڑیاں بناتا کرنا, ان سے نہیں بچے گا انسان, خدا کے کلام سے بچے گا. میں آج تجھے صلاح دیتا ہوں خدا کا کلام اس کی زبان میں قبول کر لے, کیونکہ تیرا بادشاہ حلیم ہے اور فضل ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں. آئیے اپنے بادشاہ کے لیے زوردار تعریف دیں.